وہ 2364 ہے، لیکن اس وقت پنجاب میں آپ کے جانے کے بعد جو تعداد ہو جائے گی وہ 1760 ہے۔ اس وقت ہمیں پنجاب میں 670 سول ججز کی کمی کا سامنا ہے۔ ہماری سینکشن اسٹرینتھ سے 670 سول ججز کم ہے اس وقت پنجاب میں۔ اسی طرح 130 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی کمی کا سامنا ہے۔ کل 800 جج حضرات کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کمی کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک جج کے پاس جو ریشو ہے 818 کیسز کی ہے، اور اتنی کم تعداد کے باوجود ہماری پنجاب کی جوڈیشری جس طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، وہ اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، جس میں میں نے جوڈیشل کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں۔ اس میں ہانگ کانگ بھی شامل ہے، اس میں USA کی کیلیفورنیا کی اسٹیٹ شامل ہے، جو سب سے بڑی ان کی 9th سرکٹ کی ہائی کورٹ ہے امریکہ کی۔ اسی طرح لنڈن میں نے کانفرنس اٹینڈ نہیں کی، لیکن ان کا لیگل سسٹم جا کے ضرور دیکھا، رائل کورٹ آف جسٹس۔ وہاں پہ میں نے کسی جج کے پاس ڈبل فگر میں کیس فکس ہوتے نہیں دیکھے، جبکہ پاکستان میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اگر آپ دیکھیں یا ہائی کورٹ میں بھی آپ آ کے دیکھ لیں تو 50 سے اوپر ہی کیس ہوتے ہیں ایک دن کے حساب سے، اور کئی جج صاحبان کی لسٹ تو 100 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ کیا جائے تو جس طرح ہمارے جج صاحبان اب ابھی یہاں پہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ پچھلے 3 ماہ میں پنجاب کی ضلعی عدالتوں میں 8,16,675 کیسز دائر ہوئے، اور ان مقدمات میں سے جو فیصلہ کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے وہ 8,25,196 کیسز کا تھا۔ اس طرح پینڈنگ کیسز کی تعداد میں 8,520 کیسز کی کمی ہوئی۔ میں اس کے لیے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ جائیں گے تو یقیناً ایک لمبی پینڈنسی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کیسز کی، لیکن کسی مفکر نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ، ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنا حل لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان مسائل کا ہم نے سامنا کیسے کرنا ہے، ان کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے لاتعداد تجاویز ہیں، جن میں سے چند ایک تجاویز جو ہم نے اس میں سے سوچی ہیں، کچھ آپ سے گزارشات ان میں سے کر دوں۔ ان کیسز میں خاطر خواہ کمی لانے کے لیے اور انصاف کی راہ میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، ویسے مقدمات اکثر ہوتے ہیں جن میں یا تو گواہ دور دراز سے آتے ہیں یا غیر ملک میں اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں۔ وہ چند ایک پیشوں پہ تو یہاں پہ عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ تاکہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں۔ اس میں ابھی ہماری آنے والے جمعرات کو ہائی کورٹ کی AC کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور اس میں ہم ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی میں شہادت ریکارڈ کرنے اور باقی جتنے بھی مراحل ہیں کیسز کے وہ طے کرنے کے لیے وہ ایجنڈا رکھ رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایجنڈا پاس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس سے اگلے ویک میں بہت جلد پنجاب میں ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ان شہادتوں کا ریکارڈ کرنے کا، عدالتی کارروائی کو ریکارڈ کرنے کا آغاز کر دیں گے۔ آپ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے آگاہی حاصل کریں۔
اسی لیے اپنے عدالتی جو آپ کا سٹاف ہے اس کی استعداد کار کو بھی بڑھانا ہوگا، تاکہ انہیں پتہ چلے ویڈیو لنک کا استعمال کیسے کرنا ہے، شہادتوں کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے، اس میں کیس فلو مینجمنٹ سسٹم کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح واٹس ایپ، ایمو، ای فائلنگ، ای اسٹیمپنگ، ان تمام دیگر ایجادات، دیگر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے مکمل استفادہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہم لوگوں کو جلد اور فوری انصاف مہیا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیگل سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ بھی اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہم اچھی طرح سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ پوری دنیا میں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو نظام ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آج ہی ایک اسٹڈی اپنے ریسرچ سینٹر سے منگوائی تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ امریکہ میں جو کرمنل کیسز ہیں وہ 96% الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کورٹس کے ذریعے حل ہوتے ہیں، جبکہ صرف فوجداری مقدمات 95% ہیں، اے ڈی آر کے عدالتوں میں وہ جاتے ہیں، جبکہ بقیہ جو 5% مقدمات ہیں فوجداری وہ عام عدالتوں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح سول مقدمات 96% اے ڈی آر کی عدالتوں میں چلتے ہیں۔ اے ڈی آر کی عدالت وہ ہوتی ہے جس میں فریقین باہمی رضامندی سے اپنے ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کیس کی نہ اپیل ہوتی ہے، نہ رویژن ہوتی ہے، نہ ریویو ہوتا ہے۔ لاہور میں جب میں نے اوتھ لیا تو صرف پورے صوبے پنجاب میں لاہور کے لیے قانون تھا کہ اس میں صرف اے ڈی آر کی عدالت قائم ہوگی ضلع لاہور میں، اور اگرچہ ابھی ادھر چونکہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی عدالتوں میں جانے کا، تو جب سے یہ عدالت قائم ہوئی ہے، یہ 16/11/2023 کو قائم ہوئی تھی، اور اس میں اب تک ٹوٹل 108 مقدمات بھیجے گئے، اور ان میں 108 میں سے 105 مقدمات کا فیصلہ ہوا۔ اب میں نے حکومت پنجاب سے گزارش کی تھی، میں ان کا مشکور ہوں کہ پورے پنجاب کے لیے ہر ضلع کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ہر ضلع میں اے ڈی آر کی عدالتیں قائم ہوں۔ تھوڑی اس میں مزید جو قانونی اس میں ہیں پوری ہونی ہے، ضابطے کی کاروائیاں وہ پوری ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ جلد اے ڈی آر کی عدالتیں پورے صوبے پنجاب میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ بھی جس وقت اپنے جوڈیشل کام کا آغاز کریں، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ساری زندگی کیس لڑنے کے بجائے، اپنے پیسے اپنے وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ اے ڈی آر کی عدالتوں سے اپنے کیسز کا فیصلہ کروائیں۔ اس سے ان کا بھی اور اس ملک کا بھی وقت اور قیمتی وقت اور پیسہ بچے گا۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ وکلاء یہ جو ہے مقدمات کی جو تاخیر ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ وکلاء کی ہڑتالیں بھی تھی۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے بطور چیف جسٹس حلف لینے سے پہلے لاہور جو صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، اس میں 73 ڈیز تک ہڑتال رہی، یہ عدالتیں بند رہیں۔ آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 9 جو آئین کا ہے
وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اسے قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے، اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ لیکن 73 ڈیز تک لاہور میں لاہور کے شہریوں کا جو دارالخلافہ ہے کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ یہاں پہ کوئی بیل انٹرٹین ہو رہی تھی، پوسٹ ٹیسٹ کیا، پری اریسٹ کیا، نہ ہی اگر کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا تھا تو اس کو سٹے مل رہا تھا، نہ ہی اگر کوئی حبس بجا میں تھا تو اس کی درخواست یہاں پہ انٹرٹین ہو رہی تھی۔ یہاں پہ جنگل کا قانون تھا اور لوگوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ آرٹیکل 4 کہتا ہے، آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی پاکستانی شہری کو، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن وہ حق اس کا ڈینائی کر دیا گیا۔ میں نے حلف اٹھانے کے بعد یہ کوشش کی کہ یہ عوام کے جو حقوق ہیں یہ ان کو بام فراہم کیے جائیں۔ اس میں یقیناً کچھ سیگمنٹس کی طرف سے ریزسٹنس بھی آئی، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ جو وکلا ہیں وہ 90% سے زیادہ وکلا بہت اچھے پروفیشنل وکیل ہیں۔ آپ بھی جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد اچھے لوگوں پہ، اچھے انسانوں پہ مشتمل ہے۔ میں پورے پنجاب کے ان تمام وکلاء کا مشکور ہوں جنہوں نے ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہماری مدد کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آگے چل کر بھی یہی سلسلہ جاری رہے۔ ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم کردار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ہے۔ 9 مئی 2024 کو جب وکلاء نے آل پاکستان کال کی ہڑتال دی تو اس وقت سپریم کورٹ بار کے لوگ جب عہدیدار جب گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ آج جناب ہڑتال ہے، کیسز کو ارجن کر دیں، تو ان کا جواب تھا کہ اگر آپ نے ہڑتال کا نام ادھر لیا تو اتنے جرمانے کیے جائیں گے کہ آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ یہی طریقہ کار سپریم کورٹ کے باقی تمام جج صاحبان نے اپنایا، اور جس سے ہمیں قوت ملی، جس سے ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں، منیمائز کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور کافی حد تک اس ایشو کو ریزالو کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی۔